إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں اور معصوم بچوں، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، میں اس کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں یا چلنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ انہوں نے 4 بڑے بڑے امتحانات پاس کیے، یعنی اللہ نے ان سے 4 بڑے بڑے امتحانات لیے اور انہوں نے 4 بڑے امتحانات میں اول پوزیشن حاصل کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 امتحانات ہوئے، ان 4 امتحانات میں انہوں نے جو اول پوزیشن حاصل کی، اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا۔ اللہ سے انہوں نے جو گولڈ میڈل حاصل کیا، جو اول پوزیشن ابراہیم علیہ السلام نے 4 امتحانات میں حاصل کی، وہ بھی نرالی تھی۔ آپ کے ملک میں یا ہمارے ملک میں جو شخص اول پوزیشن حاصل کرتا ہے، وہ دنیا کی دولت، پیسہ یا سونے کا کوئی لالچ دل کے اندر لے کر کے آتا ہے کہ مجھے فلاں چیز ملے گی، فلاں چیز مجھے ملے گی، یہ فلاں کافی وغیرہ ملے گی، فلاں چیز مجھے ملے گی کیونکہ میں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ لیکن اللہ کے بندو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 امتحانات کو پاس کرنے کے بعد جو اللہ نے جو گولڈ میڈل حاصل کیا، اس گولڈ میڈل کا نام محمد عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امتحان بھی بے مثال ہے، گولڈ میڈل بھی بے مثال ہے،
کامیابی بھی بے مثال ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پہلی آزمائش، دوسری آزمائش، تیسری آزمائش، چوتھی آزمائش ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ اللہ کا پیغمبر کے ان کی اسوہ حسنہ ہمیں کیا سبق درس دیتا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا وہ پیغمبر ہے کہ جس پیغمبر کا پہلا امتحان یہ ہوا کہ نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ نمرود کے دربار میں کس لیے لایا گیا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے خدا انہوں نے ربواڑے میں رکھ رکھے تھے، اور وہ ربواڑے میں رکھ کر رکھے، وہ ساری کی ساری قوم میلے پر چلی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ربواڑے میں داخل ہو کر کے ان کے تمام کے تمام خداؤں کو بیڑا گرک کر دیا تھا۔ کسی کا ناک توڑ دیا تھا، کسی کا کان کاٹ دیا تھا، کسی کے ہاتھ پیر الگ کر دیے تھے، اور جو ان میں جو سب سے بڑا خدا تھا، کہ ان کا جو سب سے بڑا خدا تھا، اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر کے آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو پیغمبر علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح ربواڑے میں گئے، وہاں جا کر کے انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، اللہ نے ان کی ایک ایک ادا کو قرآن پاک کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ میں تفصیلی گفتگو بیان کرنا نہیں چاہتا، میں مختصر لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائی، جس وقت قوم میلے سے واپس آئی ہیں اور نمرود نے آ کر کے کہا ہے کہ ہمارے خداؤں کا بیڑا گرک کس نے کیا ہے، کون کر گیا ہے، تو اس قوم کے لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ایک شخص ابراہیم ہے، نوجوان۔ میرے بھائیوں، یہاں پر لفظ فتن آیا ہے کہ ایک نوجوان ہے، اور فتن کے معنی نوجوان کے آتے ہیں کہ جس نے جھوٹے خداؤں کا بیڑا گرک کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ ایک نوجوان ہوتا ہے وہیں جھوٹے خداؤں کو بیڑا گرک کرتا ہے، اور نوجوان ہی کفر کا مقابلہ کرتے ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہوں۔ لیکن اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے کہا ہو کہ وہ ایک نبی ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، نہیں، بلکہ لفظ قرآن کے یہ ہیں کہ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ فتن عربی میں کہتے ہیں ابھرتی ہوئی جوانی والے کو، اسے لوگ ابراہیم کہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ابراہیم کو بلایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار شاہی میں لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تو نے کیا ہے؟ تو پیغمبر نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، اور نہ یہ فرمایا کہ میں نے کیا ہے، بلکہ جواب میں اللہ کے رسول نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا تمہارے خداؤں کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی کا ناک کٹ گیا، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کا پاؤں نہیں ہے، اور جو بڑا ہے ہمارے خداؤں میں اس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ تو نے یہ بیڑا غرق کیا ہے، جس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، اسی سے کیوں نہیں پوچھتے، اسی سے کیوں معلوم نہیں کرتے کہ تمہارے پاس کون آیا ہے، کون رکھ کر کے گیا ہے؟ اس لیے کہ آلائے قتل جس کے پاس ہو، قاتل وہی ہوتا ہے، تو جس کے پاس آلائے قتل ہے اسی سے کیوں نہیں پوچھتے کلہاڑا کہاں سے آیا ہے؟ پیغمبر اصل میں یہ گفتگو کر کے ان کے دماغ کی کھڑکیوں کو چلانا چاہتا تھا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے ابراہیم، تجھے پتہ نہیں کہ جو ہمارا بڑا خدا ہے یہ تو بولتا نہیں ہے، اس سے کیسے معلوم کریں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ جس خدا کو یہ پتہ نہیں کہ میرے کندھے پر کلہاڑا کون رکھ کر کے گیا ہے، اور جس بڑے کو یہ نہیں پتہ کہ چھوٹوں کی ٹانگیں کون توڑ کر کے چلا گیا، جس خدا کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے چھوٹے خدا کو کون
توڑ کر کے چلا گیا؟ کون ان کی ٹانگیں توڑ کر کے چلا گیا؟ ہاں تو وہ خدا تمہارا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں تمہارا حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کی گفتگو سن کر کے بادشاہ لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے 40 میل لمبی چوڑی آگ چلانے کا حکم دیا۔ 40 میل لمبی چوڑی آگ، آسمان سے بات کرنے والی آگ، آسمان سے گفتگو کرنے والی آگ دہک رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک ٹوکرے میں، بڑے ٹوکرے میں ڈال کر کے بڑے طاقتور لوگوں کے ذریعے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ پہلا امتحان تھا، پیغمبر کا پہلی آزمائش تھی، یہ پہلا پرچہ تھا جو پیغمبر کے لیے ڈالا گیا۔ پیغمبر آگ میں ہے، عرش والا خدا دیکھ رہا ہے کہ میرا نام لے کر کے، میری کبریائی کا اعلان کر کے ایک شخص آگ میں گر رہا ہے، تو اسی کو تو خدا کے نام پر میرا رب جوش میں آیا، میرے رب کی رحمت جوش میں آئی کہ جس خدا کے نام پر میں آگ میں جانا چاہتا ہوں، آگ کو چلانے کا حکم وہی دے سکتا ہے۔ آگ کا کام ہے لوہے کو پگھلا دینا، آگ کا کام ہے لکڑی کو جلا دینا، آگ کا کام ہے انسان کی ہڈیاں بھی جلا دیں۔ لیکن آج پیغمبر علیہ السلام آگ میں گرتا ہے تو عرش سے آگ کو حکم دیا جاتا ہے، اے آگ آج تجھے جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اے آگ ذرا کان کھول کر کے سن لے، تجھے جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ امتحان میں نے پیغمبر کا لیا تھا، پیغمبر تو میرے نام پر کود پڑا ہے، اور میں دھڑ لیتا ہوں اور میں ٹھان لیتا ہوں، میں اپنے یاروں کو، میں اپنے پیاروں کو آگ میں جلا نہیں سکتا ہوں۔ اللہ نے آگ کا حکم دیا تو قرآن بول اٹھا، قرآن نے کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ کہ قرآن کہتا ہے ہم نے آگ کو حکم دے دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ کیسی ٹھنڈی؟ برف جیسی ہو جا۔ نا برف جیسی ٹھنڈی ہو جائے گی تو پیغمبر کو برف سے بھی تکلیف ہوگی۔ فرمایا نہیں، برداً وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی کہ ایئر کنڈیشن بن جا، یعنی سلامتی والی ہو جا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ دہکتے ہوئے انگارے